بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈائریکٹلی میرے خیال میں گیسٹ کی طرف چلا چلتا ہوں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ویل ٹرائی ٹو کیپ اٹ لائک ویری ویری انفارمل. اور تسی پہلے ہی ہسنا شروع کر دیا چند جی. خیر اینی ویز تے جڑی مسکراہٹاں آ رہی ہیں نا علی میں نہ لیتا ہی نہیں تے پہلے ہی مسکراہٹاں آنیاں شروع ہو گئی. اس کا مطلب کہ سارے کام تیار رکھ کے بیٹھے ہیں. اینی ویز گورنر صاحب ہیں ہمارے ساتھ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب, نور عالم صاحب میں کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے دبا کے رکھن. اور ندیم افضل چند صاحب بھی ہے, اور ندیم افضل چند صاحب سے میں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ مختار بھی آیا آج, مختاریہ. تو مختاریہ نو میں کیسی بلا لو, تو مختاریہ نو کہندے نے علی نہیں بلانا میں. تو خیر اینی ویز میں کوشش کراں کہ دوبارہ انہوں جناب ریکویسٹ کراں کہ بلا لیتا جائے, لیکن اینی ویز دیکھنے ہیں کی ہوندا ہے. تے تسی سر تھلے سٹ کے بیٹھ گئے ہو گورنر صاحب. جناب عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک ہو سر. ساڑھے پاس سے نہیں آئی عید مبارک ہو سی. سب سے پہلے عید تو ہم ہی لاتے ہیں نا. اچھا ہاں ایک دن پہلے چلا جاتا ہے کام. اب وہ ہمارا کام ہے. تسی خاموشی اختیار کی تھی چند صاحب. ان کی طرف ایک دن پہلے آتی ہے نا, ہمارے طرف ایک دن بعد آتی ہے. ہاں اس سے تسی لیٹ. چند یہ عید ایک منٹ سنو تسی کی کہہ رہے ہو. چاند میں نے کہا آپ کے پاس ہوتا ہے, دیکھ ہم لیتے ہیں. یہ تھے ویسے میرا خیال سی کہ تھے کسی خاتون نو بھی بلایا جائے, لیکن تسی کمی پوری کر رہے ہو گورنر صاحب. مردانہ پروگرام ہے. مردانہ بن رہا ہے لیکن تسی کمی پوری کر رہے ہو خاتون کی. کیوں چند نہیں چند صاحب چاندنی تیری گل نہیں کر رہے, میں چاند کی گل کر چند ویک دینا رات لے بندہ چاندی نہیں دیکھنا. اچھا چلو ٹھیک ہے. تے کر کی رہے ہو تسی اس تو علاوہ. ایک مہینے عبادت کی ہے اچھا تھوڑے ٹائپ لوگوں نے افطاریاں بھی کرائے نے, ہاں یہ گل ثواب بھی کمائے, تھوڑا بڑی کوشش کی تھی ثواب. بڑی اچھی افطاری کرائی تھی. تے ہن عید دے بعد عید آ گئی تے اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے روٹین. پھر روٹین پہ حالات ٹھیک ہے, حالات گزارے گزارا ہے سیاسی حالات کی بات. سارے سے ٹھیک ٹھیک ہے. کنٹرول نہیں. آپ کی بڑی ویسے ٹائی پڑتی ہوتی تھی وہ گنڈا پور کے ساتھ, آپ بڑی ایڈوائزز دیتے ہوتے تھے انہیں کہ آنیاں جانیاں چھوڑو تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اور وہ سارا ختم ہو گیا. نیا چیف منسٹر آیا, اس پہ یہ ساری چیزیں لاگو نہیں ہوں گی. دیکھیں ان کا ایک عید کا پروگرام اپنے سیاست میں چھیڑ دیا. ان کا ایک ایشو یہ تھا کہ اس کو ہر چیز کا پتہ تھا اور ہر چیز کی دخل اندازی بھی کرتا تھا. اب سوال مجھ سے کرے تو میں جواب دوں گا, ان سے کریں گے جواب دیں گے. تو ہر وقت وہ گورنر ہاؤس میں بھی اس کی دخل وہ تھا, چیزیں تھی, باقی میں بھی انٹرفیئرنس سب کچھ تھا. جب وہ کرتے تو ڈیفینیٹلی اس کو جواب دینا پڑتا تھا. اچھا اچھا. اور یہ سی ایم صاحب جو ہیں ان کے انٹرفیئرنس اتنا نہیں ہے, چیزیں نہیں ہے, اپنا کام سے کام رکھتے ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو دیٹ مینز یو آر کمفرٹیبل ود ہم. کمفرٹیبل کیا سکتے ہیں, کوئی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اتنا ٹائی نہیں پڑتا میچ. اچھا میچ نہیں پڑتا. آپ لوگوں کے لیے مطلب ہے کہ اچھی خبر نہیں ہے. ہم لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے. آپ مسکرا کیوں رہے ہیں نور عالم صاحب؟ میں ویسے ہی آپ کے سوال پہ وہ کر رہا ہوں نا. بات یہ ہے میں تو دونوں ان کی وہ حیران ہوں اپنے گورنر صاحب کے. میرے مطابق تو میرے صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور سچویشن بہت خراب ہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے. ہاں یہ ہے کہ گورنر صاحب کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ایک گلاب جامن سے اور دیتا. ہاں گلاب جامن میں نے کھا لیا تھا, وہ میں نے برفی کھائی. تھوڑا نہیں, وہ آپ کو انٹریکشن اور ایک سٹیپ لینا پڑتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. آج میٹھی کوئی برفی کی بات کریں, کوئی گلاب جامن کی بات کریں, کھاؤ پھر. ادھر کنو مالٹے بیٹھے ہیں ان کی بات مالٹے تو کھلاتے رہتے ہیں, سارے کھلاتے ہیں, کھلاتے ہیں نا, اچھی بات ہے, اور ہم مستفید ہوتے ہیں ہر سال. اس دفعہ بکے نہیں نا, اس لیے آپ کو کھلا دی. انڈے بھی کھلاتے ہیں ہمیں. انڈے نہیں کھلائے ہمیں کبھی. ہاں انڈے بھی کھلاتے ہیں. میں نے زبردستی منگوائے انڈے. اچھا ہاں میں نے زبردستی منگوایا, اور میں نے پھر اپنی بہن کو میں نے بہن کو کال کیا. میں نے کہا بہن میرا یہ بھائی تو نہیں رہا تھا, بہن آپ ہی بھجوا دیں انڈے تاکہ کچھ نہ دیسی انڈے. ہاں نہیں دیسی انڈے نہیں, وہ دوسرے انڈے ہی بھجوا دے. چند پولٹری فارم, کیڑے چند پولٹری فارم سے. چند پوٹری فارم ہوتا ہے. اچھا سائز بھی اچھا ہوتا ہے, انڈا بھی ہوتا ہے. جلدی والا آج کل ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جیسا آپ کہیں گے ویسا مل جائے گا. آج کل ایکسپورٹ کر رہے انڈے تسی سانو تے کہ آرڈر تے تسی کڈواؤ گے انڈے تسی. صحافیوں کے لیے ویسے بھی آرڈر پہ چلتے ہیں آج کل. اچھا صحافیوں کو انڈے ہی پڑھنے ہیں, کھانے تھوڑے ہی ہیں آپ نے. آج کل آپ اینکروں کو انڈے پڑھنے ہی ہیں. پھر وہ جیڑ تھوڑا جو حالت آپ کی ہے نا اس آپ کا جو بچے کچھ مال ہے وہ میں دے دیا کہ ہم مار دیں گے. تو جو رانا صاحب آپ کی حالت ہے نا اس وقت آپ کے میڈیا کی, آپ انڈے کھانے والی بات آپ کے نزدیک آنے والی ہے. داڑھی باری ختم ہو گئی ہے. اب سیاستدانوں کو کم گالیاں پڑتی ہیں, آپ لوگوں کو زیادہ پڑتی ہیں.
सियादानों को तो शायद पल्ले कुछ नहीं है ना, इसलिए थोड़े ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਕਟਵਾਏ ਨਾ, बस ये तो होता रहता है। ਹੋਤਾ रहता है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। आपने लेकिन चादर बड़ी अच्छी पहनी। बहुत अच्छी, मैं डिसेप्शन चलाई क्लास की चादर है, हैंड हाथ से बनाई हुई बड़ी चादर है। आपकी जनाब, बड़ी मेहरबानी। ये चादर बड़ी क्लास की है, जो भी हाथ से बनी हुई है, और बहुत, ये मेरे ख्याल में इस मुल्क की भी नहीं है, ये मेरे ख्याल में कश्मीर से ही है, कश्मीर की है बिल्कुल। ये सॉलिडारिटी शो कर रहा हूँ कश्मीर के साथ। इसलिए। अच्छी बात, अच्छी लग रही है आपके साथ। अपने लिए बड़ी चादर और हमारे लिए एक टाई भी नहीं, टाई ना टाई ना कोई कुछ तो ले आते। नहीं नहीं गवर्नर साहब, जब के टाई, आप तो टाई पहनते ही नहीं है। क्यों नहीं, मैं तो सूट पहनता हूँ। अच्छा, हाँ मैं भाई, मैं, आपने मुझे क्या ये राणा साहब, ऐसे रमजान भी गुजरा है, अभी आखिरी दिन है, तो ईद आ गई है, तो रमजान में आपको कैसा रहा आपका मीडिया जो आप चलाते हैं? अवाम को एतमाद नहीं रहा अब आपके ऊपर? नहीं ये बंद है एक ताड़े ते भी इतमाद नहीं रहा, सियासतदाना ते भी नहीं रहा। नहीं लेकिन आप पे तो बिल्कुल ही नहीं रहा। ये लेटर मुझे कोई झगड़ा है कि नहीं झगड़ा पीना आपने? ये महीने बंद से नहीं खुले ने ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਬਾदत चंद करी थी, रोजे शोजे रख, ठीक है ना। अच्छा गवर्नर साहब, ये जो हर थोड़े अरसे बाद चंद साहब की एक रोला पड़ जाता है, मैं गवर्नर साहब से नहीं पूछता, इसलिए नहीं पूछता क्योंकि इनको ना टारगेट कर लिया जाता है, इनकी सीट को टारगेट कर लिया जाता है, क्योंकि गवर्नर चेंज हो रहा है या गवर्नर राज लग रहे हैं। वाई इज इट सो? रिसेप्शन चलती है ये क्या? देखिए मेरे ख्याल में कुछ लोग होते हैं, ये फीलर छोड़ते हैं, कुछ खबरें Deception. प्लांट करते हैं, कुछ कई मीडिया हाउसेस को रौनक चाहिए होती है। हाँ, तो ये होता है, अगर मेरा किसी से, मेरा गवर्नर साहब से इख्तलाफ हुआ तो मैंने किसी को मैनेज करके चला दी कि मुझे फलां ने बताई है, फलां ने बताई है, वो सोर्स भी बता, अगर मैं आपको सोर्स भी बताऊं तो फिर मैं कहूँ राणा साहब ये खबर चलवा दे, तो आपने चलवा देनी है, सोर्स भी बता दूं तो मैं तो नहीं सुना। चलो भी होता है। आदमी- मैं सीधा एक आदमी- एज ए मीडिया की बात कर रहा हूँ ना, आपके जात की बात नहीं कर रहा। उस हवाले से चलती रहती है खबरें। अब सियासतदान मेरे ख्याल है खबरों के तो आदी हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी। आई स्टिल रिमेम्बर, आप सब जानते हैं उनको, शेरी रहमान बीबी होती थी। शेरी रहमान है, होती नहीं है। नहीं, जब हेरल्ड में होती, हेरल्ड जिंदा है माशाल्लाह। नहीं, मैं मतलब कि जब वो नहीं आपने कहा होती थी, होती थी, मतलब हमारे यहाँ तो साहब आप ये क्या बात है? वैसे हमारी क्लास लेने में चक्करी तो अलग गल है, लेकिन जब हेरल्ड था तो हेरल्ड मैगजीन को जब वो हेड करती थी तो आई स्टिल रिमेम्बर कि वो मतलब एक पीस अगर उनको लिख के भेज देना तो वो उसको जब तक उसको चेक ना किया जाए, काउंटर चेक ना किया जाए, 3-4 दफा उसको चेक करके फिर उसके फैक्ट्स ना उसमें पब्लिश किए जाए, वो नहीं छापती, वो पीस ही नहीं छापती। एंड दैट वाज गुड। और सेम गोस फॉर मलिया लोधी भी। मैं देखिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो भी ऐसी करती। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जब अखबारात होते थे तो हम पहले मिन्नतें करते कि अरे हमारी खबर जो है ये हाँ। कल लगी रही है, ये इधर हो, ये वो। उसके बाद एक ट्रांजिशन आ गया कि टीवी आ गई, टीवी के बाद आ गया सोशल मीडिया। अब मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिशियन जो हल्के में पॉलिटिक्स करता है उसका एक सोशल मीडिया, ट्विटर भी है और फेसबुक भी है और इंस्टा भी है। अब हम आपको नहीं कहते, अगर किसी ने खबर चाहिए कहते उधर से ले लेते हैं, या ट्विटर से ले लेते हैं, या फेसबुक से, तो मेजॉरिटी ट्विटर से ले लेते हैं। अब ये टीवी चैनल्स आ गए, अब मेरे ख्याल में ये टीवी चैनल्स जो है ना अब डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। अभी इतनी जल्दी नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक ये अभी आप देखें ना कि हम आपके पास टीवी प्रोग्राम पे आते हैं तो आपके चैनल वाले कहते हैं कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके भी इंटरव्यू सही दें, बात। कल देते हैं, परसों सही दें। बात। तो मेरे ख्याल में इट विल गो टू, पता नहीं 10-15 साल बाद क्या चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ें ट्रांजिशंस हो रही होती हैं इसमें। Yes, you're right. लोग पहले देखें अखबार पढ़े, सुबह सवेरे अखबार का इंतजार होता था, पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, चीज़ें। अब कहते हैं यार बस ठीक है, सब कुछ मोबाइल के अंदर, टीवी भी है, अखबार भी है, सब कुछ। अब टिकटॉक का जमाना है ना, शॉर्ट वो टाइम भी कम होता है, But और Noor Alam Sahab, we're talking about the authenticity. You know, वो that तो is नहीं है, वो तो लाइक एंड शेयर वाले हो गए ना। कि हम तो हमें याद है कि हमें तो बहुत रगड़ा मिलता था ये न्यूज अखबार में, जब तक 3-4 सोर्सेज से जब तक हम चेक ना कर लें उसको तो खबर नहीं छापते। रगड़ा मिले तो भी आप मतलब है कि वो पंजाबी वाला हो गया, लेकिन आप मतलब ठीक एंकर बन गए। है जी। रगड़े लगे तो आप अच्छे एंकर बन गए। हाँ नहीं, वो अच्छा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल अच्छा रहा है। नूर आलम साहब जब जाते हैं ना नेशनल असेंबली में खड़े होते हैं ना, जिस भी पार्टी के साथ हो जो भी हो, लेकिन जब खड़े होते हैं नूर आलम साहब तो वहाँ पे उस जो इम्पैक्ट होता है ना, जो
لگتا ہے ایسے کہ ادھر سے نکل رہی ہے اسپیچ. تسی مروانا ہے تو ہاں نہیں مروانا نہیں ہے, مطلب وہ باقی کی رہ گیا, مروانا کی مطلب مر گئے. نہیں نہیں ویسے پارٹیوں میں یہ آپ اگر ملک کے لیے بات کریں گے نا تو پارٹیوں میں آپ زندہ نہیں رہ سکتے. پارٹیوں والوں کو اور ہمارے اس ملک کی خمیر میں اس میں یہ ہے کہ آپ کو اچھا بوٹ پالیسی ہونا چاہیے تو پھر آپ کامیاب ہیں. چند صاحب بھی کامیاب نہیں ہیں کیونکہ یہ بھی بولتے ہیں. اب یہ پھر نظریاتی سے نظراتی اگر پھر تو یہ نہیں بن سکتے نا, تو نظریاتی جب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ بھی ٹھوکر کھاتے ہیں. اور مجھے ایسا پالش لے لی ہے, کیا بات کر ابھی ہمیں نہیں آتی. شروع کر رانا صاحب آپ نے گزارا کرنا ہے تو پالش رکھنی پڑے گی. نہیں, لیکن میں نے تو آج تک نہیں دیکھا آپ کو پالش کرتے ہوئے. نہیں آپ سمجھ سیکھ رہا ہوں. چلے سیکھ رہے ہوں گے. اس سے سیکھ رہے ہیں. اچھا میرے پاس آئی نہیں, لیکن چند پالش والش نہیں کرتا. کیوں؟ کوشش کرتا ہے لیکن پھر جب وہ سانپ والا لوڈو میں ناراض کہیں تو پھر وہاں پہ آ جاتا ہے. پھر آپ کے پروگرام میں ایسی مار جب ٹیم پہ بیٹھ جاتا ہے نا, اور اس میں ہم جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم میں سے کہتے ہیں یار چند بھائی مہربانی فرما کرو, گزارا کریے. اصل میں وہ جب بھی کوئی وہ ہماری ایک دو بہنیں ہیں وہ ان کو بلا لیتی ہیں تو نام لیں. اچھا تو وہ ہاں تو ٹی وی پہ تو چینل مومنٹ چینل ہاں تو چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو محسوس جب آپ دیکھیں جب آپ آپس میں بیٹھے ہو تو آپ جس قسم کی مرضی گفتگو, جب آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ ایسا جھوٹ بول رہے ہو جو سب کو پتا ہوگا یہ جھوٹ ہے, تو پھر اس سے بہتر ہے آپ ٹی وی پہ نہ جائیں, آپ نہ بولیں لوگوں کے سامنے. پھر لوگوں کو جھوٹ سنانا, ایک تو نا آپ نے اپنا جھوٹ بولنا, ایک ہوتا ہے سنانا, اگلے کو مجبور کرنا کہ آپ اس پروگرام میں ضرور سنیں. تو میرے خیال میں پھر پولیٹیشین کو چپ رہنا بہتر ہے اگر آپ سچی بات نہ کر سکیں تو. اس لیے آپ رانا صاحب بہت دیکھیں نا, آپ کم شو کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی بڑی مدت بعد آتے ہیں. صحیح بات, یہ بات ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر بہتر ہوتا ہے. نور عالم صاحب بھی آتے 6 مہینے ایک دفعہ, منافقت نہیں ہو سکتا. اسی لیے جماعت بھی ایسی ہے نا جس میں ہمیشہ سچ بولنا پڑتا ہے. ٹی وی پہ کام آتا ہے, سرکاسٹکلی کہہ رہے ہیں مذہبی جماعت ٹی وی پہ کام آتا ہے, تیسری دفعہ ایم این اے بن گئے. یہ بننے کا راز بھی ہے کہ ٹی وی پہ کام آتے ہیں. اچھا ہے یہی بات. دیکھیں ایک بات ہے, میں نے جو بھی سیکھا ہے نا اپنے دونوں بھائیوں سے سیکھا ساڑھے تو مدعا بیٹھ گیا. میں تو اگر میں اکیلا ہوتا تو میرے خیال میں تو ابھی کہیں نکل بھی نہیں سکتا تھا, لیکن ان دونوں بھائیوں کی مہربانی ہے, اللہ کا فضل ہے, اور پھر ان دونوں بھائیوں کی مہربانی. اچھا ہم سکھایا آپ دونوں آئے گئے, آپ نہیں شاگرد تو جو استاد ہوگے نکال جائے. ہاں گل تو ٹھیک ہے ویسے, ٹھیک ہے. جان صاحب پیچھے رہ گئے, تسی اگے نہیں چند صاحب بہت آگے انشاءاللہ, اور اللہ کی مہربانی. اللہ ترقی دے. دیکھیں ایک بات ہے, ہم نور عالم دل کا صاف آدمی ہے. ارے اچھا سیٹ ویٹ نہیں, اصل چیز ہے یہ. مولانا صاحب کے ساتھ بھی بڑی بنتی ہے ان کی, بڑی ہے اب ان کو داڑھی رکھنی چاہیے. واقعی مولانا صاحب اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. رکھنی چاہیے. بٹ یو سیڈ مولانا صاحب کا بڑی ہے. مولانا صاحب اس کا, میں ابھی ریسنٹلی جوائنٹ سیشن ہوا تھا, میں نے دیکھا ان کو, مولانا صاحب اس کی بڑی ریسپیکٹ کرتے. اچھا سو دے آر لائک بڑیز. گورنر صاحب کہہ رہے ہیں, من تو نہیں پتا, میں تو نہیں. رانا صاحب آپ کی صحت, یہ چادر کیسے بہت اچھی ہے. چادر نو چھڈو نا, تسی ہو گئے. میرے خیال ہے صلاح دے تھوڑی چادر دی, کوئی لگا کے جانا ہے کسی. مجھے چادر پسند آئی. اگر آپ کی چادر چوری ہو جائے تو سمجھے اس سے نہیں چوری تو یار ہم ویسے ہی لے لیں گے, ویسے لے لو. ویسے نہیں دے دیں گے یار, اتنا تو گفٹ کریں گے. عید کا موقع ہے یار, بڑے بھائی کا کام ہے یہ, چھوٹے بھائی چینل ہے, آپ کو چادریں دینی بھی نہیں. چاہیے. ویسے بھی عیدی کا حق ہے, جاندیا تن دیں گے سارے نو ایک چادر تاں. اگر نہ میری تے پروگرام نہ بلائی پھر. نہیں بالکل جاندیا سارے نو, جناب ٹی وی دی طرف سنو دی طرف اسی سارے نو ایک چادر دا ہوتا. کون سی والی؟ یہ والی اسی طرح کی دیں گے. اچھا تو جب عید کے بعد خیر سے, رت کے کہانی چاہیے. عید کے بعد جب خیر سے آپ کا پہلا پروگرام کریں گے نا سیاسی, جی تو وہی چادر پہن کے آئیں گے. جی ٹھیک ہے, اسی طرح. اگر نہ ملی تو سمجھو نہ بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح ہوئے. آپ تینوں نے ایک ایک قصہ ایسا سنانا ہے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ان یور پولیٹیکل لائف. نور صاحب سنا لیں پھر. مولانا صاحب تسی مجھے تو کسی گورنر صاحب از سیئنگ مولانا فضل الرحمان آر بدیز. میں تو کس سے گورنر صاحب سیڈ, میں کہہ رہا ہوں اچھے, مطلب ان کے آپس میں کوآرڈینیشن اچھی ہے, تو اس جماعت میں ڈیفینیٹلی
نہیں اس جماعت میں ٹھیک ہے آپ جماعت میں ہاں ٹھیک ہے کیا ہے؟ تکتا ہی نہیں میں اڈیال پاس جماعت کی گل کرنا ادھر چینل تکنا شروع کر دوں نہیں میں مطلب میں کون سی جماعت کی بات آپ کر رہے آپ جس جماعت میں ہیں اور کس میں ہیں؟ ہاں میں ہر جماعت میں فٹ ہوں، مجھے کوئی ایشو محب وطن پاکستان میں پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میرے لیے سب سے ہم زیادہ قصہ کیا تینوں آپ کو سنا سکتے ہیں، ہماری تینوں کی شادی اپنی کزنوں سے ہوئی ہے، اس سے بڑا قصہ کیا ہوتا اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ نہیں نہیں پھر یہ ذرا ایکسپلین کریں ڈیٹیل میں کیا مطلب نہیں ہم کیوں ایکسپلین کریں؟ جماعت آپ کی اپنی کزن سے شادی ہوئی ہے؟ میری بھی کزن سے، نور عالم کی کزن سے، کنڈی صاحب کی کزن سے، تو پھر تو تسی کسے جو کہ رہے ہی میں نہیں کیسے تسی سنا دے ہو اب آپ کس سے تمہارے ان کے سے ڈھیر سارے ہاں میرے تو ویسے ہی ڈھیر وہ سارے نہیں وہ سنے جو ہمیں پتہ نہ ہو تانوں سارے پتہ نہیں اچھا وہی انسان ہے کچھ نہ کچھ نہیں، ہمیں تسی پتہ نہیں۔ کوئی میں ویورز کو بتاتا ہوں، میں پکی گل دس دیکھیں جی گورنر صاحب کے ساتھ میری اس وقت سے میری ان سے دوستی ہے جب یہ گورنر نہیں تھے، جب یہ نئے نئے سیاست میں آئے تھے، لیکن سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، دوستی تھی۔ نور عالم صاحب جو ہے قابل عزت ہیں، بہت پرانی میری دوستی ہے۔ چند صاحب جو ہیں وہ بھی ان سے بھی بڑی پرانی میری دوستی ہے، اور سیاست سے اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس میں کوئی اس قسم کا، میرے پرسنل دوستی ہے ان سے۔ اور اس وقت میرے خیال میں سیاست میں نیا نیا کام شروع ہوا تھا، اس وقت کی دوستی ہے۔ سو اور دسو کی بہت کچھ سیکھا آپ سے ہم نے میرے کو کی سکھنا سی تسی میں تے تاڑے کو سکھدا سیکھے، رہا ہم تو اس وقت جونیئر تھے بڑے، آپ اس وقت سینئر تھے۔ چلو مائناز آپ مارکیٹنگ اپنی کرنی ہے تے کر لو، تاڑی مارکیٹنگ ویسے ہی ہوئی ہے جڑے تسی بہت اچھی مارکیٹنگ ہے تاڑی گورنر صاحب، لیکن چلو کہندے سنا قصہ تے سنا دیو نا۔ قصہ یار ایسا کوئی وہ مختارہ کتے گیا؟ سارا نیچے آپ کے مختارہ بلاؤ جی۔ چاہ شاہ پی رہا اسی ہے نہیں نہیں مختارہ نال آیا، نہیں نہیں مختارہ کوئی نہیں، بلاؤ۔ وہ میرے خیال سموسے پکوڑے تھے، اپنا فروٹ چاٹ کھا رہے تھے، چھولے چھولے کھا رہے لنڈن شنڈن چلا گیا اسی قلعے؟ تھے۔ غریب آدمی نہیں جا سکتے نہیں جائز ہے جی، ضرور جائز، 10 دفعہ جائز۔ میں آپ سوچیں گے کہ وہ اس کو ویزا خالی اس پہ کرونا میسنگ پہ ہاں اس کو میسج پہ کہ ان کے وہ کونسلر نے کہا کہ آپ کون ہیں، اس نے کہا میں وہی ہوں جو مختار ہے۔ او یو دیٹ فیمس مختار، یس اس نے ویزا لگوا ٹھیک ہے یار، ابھی آپ نے کرونا میں لاکھوں کروڑوں روپے 30 میسج سال کا لگوا کے دے دیا۔ اچھا دیکھیں آپ نے کروڑوں میں بلاؤ تو صحیح مختار گل سنو، تسی کرونا کروڑوں تے اربوں روپے اڑا دیتے میسج آتے، یہ مفت دا میسج چلے ہاں یہ گل صحیح ہے۔ تسی دیکھ رہے ہیں، ہم سارے دیکھ رہے ہیں، مختار نو بلاؤ جی۔ نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ نہیں 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 چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چند صاحب تسی سنا دیو۔ دیکھیں زرداری صاحب کے ساتھ کئی دفعہ ہمارے مطلب گپ شپ رہی ہے، اور پھر میرے خیال ہم تینوں ہی کئی دفعہ رات کو بیٹھے ہوتے تھے، تو نور عالم سے زیادہ وہ ان کی دوستی فرینکنیس تھی، تو عموماً لیٹ نائٹ نور عالم کو کہتے تھے برگر لے کے آؤ، برگر، برگر۔ اچھا تو اس طرح فرینک ماحول میں باقی سیکھا بڑا ہے ان سے، سچی بات، اچھا جو پرائیویٹ محفل میں پاکستان کے جو ہم امور مملکت چلانے کی کیا مجبوریاں، کیا اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کیسے کیا کیا، یہ بڑا ان سے سیکھا۔ کیا از کول ہیڈڈ اور واٹ؟ ویری مچ ویری کول ہیڈڈ۔ ویری وہ آپ کو اب انہوں نے بات کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں میرے جب میں پیپلز پارٹی میں تھا تو سب سے زیادہ قریب تقریباً تھا لیٹ، جب تک وہ مطلب صبح 2 بجے تک ہم بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے ہر ایک کو وہ ٹریٹ ایسے کرتے تھے جیسے اپنا بیٹا، اور ان کو سمجھانا زندگی کے لائف کے ساتھ، اس کے لیے پھر سوچنا ہر چیز، تو وہ ایک الگ اور رکھ رکھاؤ والے بندے۔ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، میں نے پارٹیز میں مطلب مختلف پارٹیز میں وقت گزارا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی میں، اس میں رکھ رکھاؤ بہت ہے، اس میں سید خورشید شاہ صاحب جیسے بخاری صاحب، ایسے لوگ مطلب جو اور فریال بی بی، زرداری صاحب، یہ تو خیر وہ ہے نا، تو ان سے آپ جب بیٹھیں گے تو آپ بور نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی خیال کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عزت والے لوگ ہیں یہ، اور تو قصہ یہی سب سے بڑا قصہ ہے، جہاں پہ آپ کو عزت ملے وہی سب سے بڑا قصہ ہوتا ہے، اور کہاں پہ تو خالی آج کل ریل پہ اسپیشلی برگر آپ سے کیوں منگواتے تھے؟ برگر، یہ تو میرے بھائی نے کہا برگر شرگر نہیں، وہ اتنی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ کا کسی سے بھی کچھ نہ کھائیں، لیکن آپ اس میں یہ ہوتا تھا کہ لیٹ آور ہوتے تھے تو بہت کم لوگ بیٹھے ہوتے، 4-5 لوگ ہوتے 2 3 4 ہوتے تھے، تو اس لیے وہ یہ نہیں تھے، اور وہ اینی اسپیسیفک برگر ہی واز انٹرسٹڈ ان یا جسٹ برگر؟ ویسے ہی میرے خیال ہے وہ کھاتے بھی نہیں نہیں ہیں۔ کھاتے ہیں وہ۔ آئی نو ان کی وہ دوسری صرف شوگر کے لیے کہ جو بیٹھے ہیں، جو ہم جیسے لوگ بیٹھے تھے، ہم تو پھر پتہ میں اور وہ مدینہ میں ہم نے روزہ رسول پہ ہم اکٹھے تھے،
زرداری صاحب نے میری بیٹی، میری بیگم، میرے بیٹوں کو بہت عزت دی اور بچوں کی طرح. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ایسے ہی ہے. زرداری صاحب نے مجھے بڑی عزت دی اور اس وقت پریزیڈنٹ تھے. اس وقت اس بار نہیں، پچھلی دفعہ جب پریزیڈنٹ تھے تو ایک آپ کو یاد ہوگا وہ اس وقت بڑا یہ چیف جسٹس صاحب اس وقت کے افتخار چودھری صاحب نے بڑا پش کیا ہوا تھا کہ وہ خط لکھے اور سوئس اتھارٹیز کو. تو میں نے ڈینیل زپیلی تھا اٹرنی جنرل جنیوا، اس کو میں نے انٹرویو کیا. تو ڈینیل زپیلی نے کہا کہ جناب وہ خط لکھ دیں نہیں لکھنا، مطلب کہ آف دا ریکارڈ اس نے پہلے میرے سے بات کی. تو اس نے کہا، میں نے اس کو کہا مجھے ایجوکیٹ کر، پہلے وہ جنیوا بیٹھا ہوا تھا کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے کیا. ہی سیڈ کہ آپ خط لکھ بھی دیں گے تو وہ ٹائم بار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اگر حکومت پاکستان خط لکھ بھی دیتی ہے پریزیڈنٹ کے خلاف اور پرائم منسٹر آپ کا یوسف رضا گیلانی لکھ بھی دیتا ہے تو وہ کیس ہی ٹائم بار ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ اگر وہ آ بھی جائے، اگر اتھینٹک بھی ہو، اگر اس نے کوئی شکیں بتائیں گی یہ چیزیں ہونی چاہیے تو وہ آ بھی جائے تو اٹ ول گو انٹو دا ڈسٹ بن، ٹھیک ہے. تو میں تو ایجوکیٹ ہو رہا تھا اس سے، تو میں نے اس کو کہا میں کہ یہ ساری چیزیں تو میرے شو میں بتا سکتا ہے. تو اس نے کہا میں بتا دیتا ہوں. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ بیٹھ کے نا مجھے کہے گا کہ میں تمہیں فلاں تاریخ کو بتاؤں گا یا فلاں کو میں ٹائم دوں گا. تو پھر انہوں نے کہا میں 10 منٹ اتنے دس دینا، مجھے 10 منٹ بعد شو میں لے لو. سو میں نے اس کو شو میں لیا. تو وہ سارے ڈائنامکس جو تھے، وہ جو ہائپ بنی ہوئی تھی، وہ ساری کسی حد تک ڈیفیوز ہو گئی. تو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ آئیڈیا کس نے کیا؟ میں کہ آئیڈیا تو کسی نے دیا تھا، میں نے آؤٹ آف دا باکس ایسی میرے جرنلسٹک انسٹنکٹ تھی، میں نے اس کو جناب ٹیپ کیا اور میں نے کر دیا. تو وہ عزت انہوں نے بڑی دی. اور اسی طرح اگر میں آئی ول سے دس تھنگ آن ایئر کہ فریال بی بی نے بھی بڑی عزت کی میری، ٹھیک ہے، اور فریال تالپور بھی بہت عزت کرتی ہے میری. اور مطلب کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آئی ایگری ود یو گائز کہ وہ عزت کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے بالکل عزت دی، مجھے بھی دی اور وہ دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات آپ کی اچھی ہے جو آپ لوگ بیٹھ کے ان سے وہ سیکھتے ہیں، لیکن آپ پھر اسی سے مس کرتے ہو گے زرداری صاحب نے. نہیں، وہ ابھی بھی واپس چلے جاؤ پیپلز پارٹی. وہ ابھی بھی ویسے ہی. دیکھیں آپ کو بتاؤں، ان کو ڈیپوٹیشن پہ بھیجا ہوا. ڈیپوٹیشن میں بھیجا ان کو. ایک گل تسی دسی نہیں گورنر صاحب نے. ساری گل دسنی ہے. اوہو، اچھا یہ ڈیپوٹیشن پہ گئے تھے اور اس کے بعد سیاست رانا صاحب اتنی بے رحم چیز ہے کہ میں تحصیل ناظم تھا 2001 میں. اچھا. تو 2002-03 میں عدم اعتماد ہوا، مجھے سسپینڈ کر دیا. سیکٹری لوکل گورنمنٹ تھے نجیب اللہ ملک صاحب، انہوں نے مجھے بلایا لاہور کہ کیا آپ پارٹی چینج کر لیں، یہ کر لیں، میں آپ کی پولیٹیکل ڈائلاگ کرواتا ہوں. مجھے مرحوم انور سلیم صاحب ایک ڈی سی ہوتے تھے، انہوں نے بھیجا تھا. تو ان کے پاس ان کا تعلق تھا. تو میں نے کہا نہیں پارٹی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، آپ سوچیں ہی نا. اچھا. تو کیا آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی میں کیسے، میں پارٹی نہیں، ٹھیک ہے جو ہے میں کاف لیگ جوائن نہیں کروں گا. گزر گیا وقت، 2008 آ گیا، میں مہینے بن گئے. تو وہ سارا مینیج کرتے ہوتے تھے ایز اے سیکٹری لوکل گورنمنٹ جتنے کاف لیگ کے معاملات. تو جب میں پی ایم ہاؤس گیا گیلانی صاحب کو ملنے، تو جس بندے نے آگے جو ہماری فائلیں لے کے کھڑے تھے نا، میں فنڈ وہ نجیب اللہ ملک صاحب کا پارٹی کا. تو میں نے کہا جی آپ وہی نہیں ہے جو مجھے کہتے جوڑے ادھر نہیں بولنا. تو یہ ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے نا. ہمارے یہاں جو بیوروکریسی ہے نا جی، اللہ معاف کرے، کیا کیا اس کے چہرے. ابھی بٹ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس چل صاحب ان پی ٹی آئی؟ ٹھیک ایکسپیرینس رہا. ایک تھوڑے لوگ، لیکن وہاں جو کیبنٹ میں میں بیٹھا تو اس کا وہ بڑا ایکسپیرینس بڑا ایک مزیدار سا اور عجیب سا بھی تھا. اچھا، مزیدار کیا تھا؟ دیکھیں میرا ایک اپنا طریقہ ہے، میں ڈیموکریسی پہ ذرا زیادہ بلیو کرتا ہوں. لیکن وہ نور عالم صاحب والی گل ہے نا، وہ کسی وقت اختلافی نوٹ آ جاتے ہیں، اختلافی نوٹ پھر لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، برداشت بھی نہیں کرتے. جو کیبنٹ ممبر تھے وہ عموماً ان سے انبن بن جاتی تھی. اچھا. بٹ آئی اسٹل ریمبر کہ چند صاحب جب بیٹھتے تھے، جو تھوڑا مختصر سا عرصہ جو رہے یہ، تو اس میں کوئی ہی واز ویری انکمفرٹیبل. لیکن سیکھا بڑا ہے. ٹھیک ہے، سیکھا ہوگا آپ نے، لیکن آپ کو تو خیر وہ ماحول نہیں تھا ہمارے جیسے لوگوں کا ماحول. کیا مطلب؟ ایک بندہ کے ساتھ ہوتی ہے نا، سوشلائزیشن ہوتی ہے ایک لوگوں کے ساتھ.
جو آپ کے ساتھ دوست کیبنٹ ممبر یا دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لائک مائنڈیڈ آپ ہوں تو پھر اور چیز ہوتی ہے، ورنہ آپ اسٹرینجر ان ہاؤس لگتے ہیں. اچھا یو ور اے اسٹرینجر ان دی ہاؤس رائٹ، دیٹس واٹ یو سے. آپ کا بھی یہی تھا؟ میرا آپ تو تو کھڑے ہو سب کے پی ٹی آئی کی حکومت، پی ٹی آئی کی نہیں، میں پی ٹی آئی کی نہیں، میں آپ کو رانا صاحب یہی دیکھیں، میں نے کوئی پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، پارٹی ڈسپلن کے خلاف نہیں گیا ہوں، میں نے خالی مہنگائی کے خلاف اب بھی میں بات کرتا ہوں. میں نے وہ پچھلے حکومت میں بھی کی، اب بھی کی، میں نے پیپلز پارٹی کے وقت میں بھی کی. پاکستان میں ڈیموکریسی کے کمزور ہونے کی یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جینون جمہوریت جس طرح کی ہونی چاہیے، جو جس کی ضرورت ہے، آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. ایسے ہی ہے گورنر صاحب. دیکھیں میجورٹی لیڈرشپ جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی تنقید. تو کہتے ہیں اگر ہم جو بات کریں وہ ٹھیک ہے. کیا آپ کو کوئی یاد کر رہے ہیں؟ ہاں کون؟ ایک اور ٹی وی شو پہ جانا نہیں وہ یہ تو چھوڑے. ایسے ہی آپ کہہ رہے تو ہیں. ادھر وہ سیوئیاں اور یہ چیزیں ہوں گی نا اچھی یہاں چیزیں پہ نہیں ہے نا. نہیں. یہاں پہ تو بس ٹھیک ہے، گزارا چل گیا. لاسٹ ٹائم کیا تھا؟ پچھلے سال بھی آپ کو یاد دلایا تھا یہ ہاں ہم چیزیں نے آپ رکھیں. کو دلایا تو آپ نے وہی برفی اور وہی گلاب جامن رکھا ہے سامنے ہمارے، اور آج ایک پیسٹری اس میں رکھا ہے. نہیں مطلب سویاں ہو، سال میں ایک کھجور دفعہ ہو. کھلاتے پلاتے ہیں تو اچھا. مگر میں اس لیے پی رہا ہوں کہ وہ تھوڑی رکھتا ہوں. نہیں تو ہم بھی حصہ بقدر دوسرا. کسی اور یار دیکھیں سیاسیوں کو آپ نے پیالوں میں دیا، خود مگے ہاں جی میں اس ادھر بھی آپ نے زیادتی کری. غلطی کر بڑی زیادتی ہے. آپ لوگ ہم لوگوں کی بہت وہ کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی آپ کا یہ آ رہا ہے. نہیں تو آپ نے کافی کا کپ کیوں بڑا رکھے؟ آپ کا کپ بڑا ہے. انڈا دی گال ہوئی نا، ندیم چند نے اعلان کیا کہ میں فری دوں گا کیا انڈوں کی جو شروع میں نہیں ہوتے پرجائی نو کہنا پینا نور عالم نہیں میں نے تو نہیں دوسری انڈا یہ تو لگ رہا ہے. میں حقیقت میں مجھے اللہ حاجی صاحب کو زندگی دے، وہ اور میری بہن اور میری ایک بھتیجی ہے وہ بھی بہت خیال کرتی ہے، اس کی بیٹی. ہاں وہ یہ نہیں کرتا. نہ یہ تو پرواہ نہیں کرتا. وہ ہے نا، اس سے مختارے کا خیال کرتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ انڈا نہیں بھجواتا تو یہ اور بھی کیا کرے گا، اس کو بھی نہیں وہ کرتا. خیر اس کو بھی. اچھا دیکھو یار یہ گورنر ہے نا، گورنر ایسا سے ہے چاندنی بڑی فلم میں بڑی بڑی انویسٹمنٹ اچھی جگہ انویسٹمنٹ اچھی جگہ سے کرتا ہے. نہیں ایک کھاندہ لیکن مندہ نہیں. ختم ہو گیا. ہاں اسی برفی پہ اور ایک چائے پہ تو یہ اتنی باتیں ہو سکتی ہیں. نہیں اور منگا دینے تم چاہ اور نہیں چائے نہیں، وہ کوئی بندہ بناؤ بھائی کافی کوئی شیر خورما کی کوئی اور چاہیے اللہ گلا ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں. ٹی وی شو کرنا آئے ہو کسی کے بیاہ تو تھوڑی آئے ہو. سر آج آپ نے چادر تو ایسے ہی وجہ سے دلہے کی طرح آپ نے وہ کیا جیسے دوسری شادی کا آپ کا ارادہ ہے. تیسری دوسری یا تیسری شادی مطلب یہ جو آپ نے جو میرے دو نہیں تھوڑی شادی. آپ کی کتنی شادی ہوئی؟ پہلی تو اوڑھ دیو میری. چادر بڑی کلاس کی پہنی. اب ادھر ادھر ڈسپشن چلا رہے گورنر صاحب. گورنر صاحب وہ انڈے جا رہے تجھے اسی لیے انڈے نہیں ملے. نہیں کھا بھی رہے مانتے نہیں، ان کو بھی جاتے ہیں. بندہ نہیں ہے. عیدی شیر پروگرام ہے کہ کس طرح عیدی؟ عیدی چاہیے تانوں ہاں کنی چاہیے جی جتنی لب جائے. وہ آج کل یہ حالات ہو گئے حالات بڑے خراب لب جائے صبر شکر. حالات بڑے خراب ہیں. وہ کے پی میں اس وقت سیاست کرتے ہیں، بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جو ہے نا آپ کو سیاست کرنی پڑتی ہے. جب یہ سیاستدانوں کو جو کانسٹیٹوینسی ہوتی ہے حلقہ جو ہوتا ہے، جیسے آپ کا ہارڈ ایریا ہے حلقہ آپ کا بھی ہے اور آپ کا بھی کسی حد تک ضرور ہے چند صاحب، لیکن دا پوائنٹ از کہ جہاں پہ یہ ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہاں پہ جا کے جب اپنا آپریشن کر دیتی ہیں یا فار دیٹ میٹر تھوڑا چیزیں اسٹریٹن اپ کر دیتی ہیں، وہاں پہ سیاستدان کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ کنٹینیوٹی رہے تھوڑا سا وہاں پہ چیزیں اسٹیبل. سیاستدان تو آپریشن میں بھی ہمارے 2008 سے 13 تک آپریشن ہو رہے تھے. ہم اس وقت بھی خودکش نامہ کے عورت جاتے تھے. ہم آج بھی خدا معافی دے اگر کوئی شہید ہوتے ہیں ہم ان کی دعا کے لیے بھی جاتے ہیں، حلقوں میں بھی جاتے ہیں، گھومتے ہیں. بہت منع کیا جاتا ہے کہ نہیں جانا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں. چیزیں ہوتی ہیں. کون کہتے ہیں سیاستدان نہیں جاتے؟ سیاستدان دیکھیں، اور سیاستدان ہی واحد لوگ ہیں جو کہ عوام میں جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کے شادی غمی میں جائیں گے، آپ جو ہے لوگوں میں جائیں گے، آپ کچہری جائیں گے، آپ تھانے میں کریں گے، آپ ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں اس میں. یہ تو مطلب ہے کہ باقی لوگوں نے جو مطلب ہے جن کا عوام سے رابطہ فار ایگزامپل نہیں ہوتا، آپ بے رکھے کہ آپ کسی ڈی سی یا ایس پی یا ڈی آئی جی یا کمشنر کے پاس وہ ساری عوام نہیں جاتی نا، مخصوص لوگ جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا وقت اپنے
آپ نے جو ہے پبلک ڈے کرنے آپ صبح نکلتے ہیں اپنے ڈیرے پہ نکلتے ہیں, لوگ آئے ہوتے ہیں ہلکے کے لوگ آئے, کسی کا تھانے میں کام ہے, کسی کا اسپتال میں کام ہے, کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے, کسی کی ٹرانسفر کا مسئلہ, سارے میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے, تو سیاستدان تو ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں. صاحب ویسے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ایڈمنسٹریٹو پاورز تو گورنر کے پاس ایسا اتنی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ ساری پاورز تو چیف منسٹر کے پاس ہوتی ہیں. تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کو؟ چلے صرف حلقے کی بات کریں, ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں جو لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں کیا وہ حلقے میں کام نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں تو ضروری بٹ نہیں یو ہے, مینیج تھنگس رائٹ. چیزیں ہوتی ہیں, تعلق ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے, آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, اس سے بھی چیزیں نکلتی ہیں اور ہو جاتی ہیں چیزیں. ہاں یہ اور بات ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہوتا, لیکن یہ چیزیں باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. آپ جو اپنی پالیٹکس کرتے ہیں, جو ڈیرہ داری کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, وہ سسٹم تو چلتا رہتا ہے. آپ کر لیتے ہیں مینیج چیزیں اپنے حلقے کی؟ بالکل جی. کام سے کروا لیتے ہیں دیکھیں ایم این اے اور تین دفعہ ایم بن گئی, ابھی بھی نہیں. این اے ٹھیک ہے, دیکھیں تھانہ آپ نے اس کا جیسے ابھی بھی ندیم بھائی بھی لفٹ میں بھی بیمار کے لیے, لفٹ میں بھی کیا نہیں بیمار کے اور ہر کسی چیز کے لیے تو گیس ہو, بجلی ہو, چاہے وہ تھانہ ہو, پٹواری ہو, اس کے سب کچھ گیس جو ہے وہ ایم لگاتے این اے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں. کیس میں بل نہیں دیتا؟ نہیں بل تو ہم دیتے ہیں پچھلے بھی کارڈ بلاک ہو گیا. او یار وہ تو واقعی نہیں وہ جو بھی قصہ ہے. اچھا وہ ہاں یہ قصہ بہت اچھا یہ قصہ ہے. ہاں یہ کہ ویسے میری زندگی کا یہ عجیب سا بل قصہ نہیں ہے. دیتے؟ نہیں سر سنیں نا, یہ اچھا آپ نے قصے کا کہا تو میں پھر یہ قصہ کر دیتا ہوں. رانا صاحب یہ نہیں سنیں, یہ عجیب بات ہے, گھر ہی میرا نہیں ہو, میٹر بھی میرا نہ ہو اور میرا شناختی کارڈ بھی بلاک کر لیں, یہ اس سے بڑا اور ایم این اے ہو سنیں اور سیٹنگ ایم این اے ہو, اور اس کا یہ کہتے ہیں نا میرا بھائی کہ یہ میں تیسری مرہ, لیکن مجھے بتا دیں کہ میرا اتنے گھر ایسے کہ مجھے پتہ نہیں یار میرا گھر ہی نہیں تھا, یہ کیا ہو؟ نہ میرا گھر تھا, نہ میرا میٹر تھا, نہ میں ڈیفالٹر تھا, اور میرا شناختی کارڈ اور نام پہ 2022 میں وہ صاحب نے میٹ لگا دیا, نہیں وہ ڈال دیا اس کو بلاک کرنے میں, اور بلاک ہو گیا شناختی کارڈ. مجھے بھی پتہ نہیں 2025 میں پورا. لیکن بل تو بڑا بل, یار میں یہی تو ہے نا, میں آپ کو لیٹر بتا دے سکتا ہوں کہ ایس این جی پی ایل والوں نے بھی کہا ہے کہ سر جی یہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا, ایسے کام ہوتے ہیں اس ملک میں. تانو سمجھ آنی ہے چند صاحب اس کل دی گورنر صاحب از ایڈمنٹ کہ نہیں اس طرح ہے. نہیں اس نے ہم نے اس کو پڑھا کہ ایک جگہ پہ ہم نے اکٹھے جاتے, میں کہا آپ آئے نہیں ادھر, تو بعد میں ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ کھڑے ہو گیا کہ میرا جی کریڈٹ کارڈ بلاک ہو گیا, شادی کارڈ ہی بلاک ہو گیا, وہاں نہیں پڑ گیا ہر چیز شناختی کارڈ بلاک, کریڈٹ کارڈ بلاک, بینک اکاؤنٹ بلاک, بڑے بڑے عجیب کام ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک پشاور کا جو ہمارا کیپٹل ہے صوبے کا, اس کا ایک ایم این اے ہے جس کا شادی کارڈ اور کریڈٹ کارڈ بلاک ہو جائے کہ بھئی آپ نے بل نہیں دیے اور گھر بھی اس کا نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اگر ایم این اے کے ساتھ یہ کام ہوتا تو عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ عوام کے ساتھ کیا ہوگا سوچیں. اور میں نے جو اس کے لیے باغ دوڑ کی آپ سوچ نہیں سکتے, جب آپ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ شناختی کارڈ بھی یہ جب نہیں ہو بلاک ہو جائے آج کل گیا. چند صاحب نہیں اس طرح تو پاکستان میں اگر آپ قانون پہ بھی چلنا چاہیں تو آپ شکنجے میں آ جاتے ہیں, بچ بچا کے مینج کر کے چلنا پڑتا ہے. اور یہی تو المیہ ہے کہ یہاں کوئی ادارہ جاتی ریفارمز نہیں ہو رہی, کام جو بھی ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئر پہ ہو رہے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا اور اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن اداروں کی ریفارمز نہیں ہو رہی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. عام پاکستانی جو ہے نا وہ نظام سے تنگ ہے, اور اسپیشلی جو اوورسیز ہیں, ہمارے اوورسیز جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ایک وہاں ان کو رول آف لا ملتا ہے, ایک عام بندے کو تنگ کو نہیں کرتا, سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو ہی وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ہی ان کے ساتھ پھڈا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ اوورسیز زیادہ سینسٹیو ہیں. اور ہم اگر ہمارا حکومتیں اپنے اوورسیز کو صحیح قابو کر لینا تو آپ کو اور کسی فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں تو پولیٹیشینز ول بی بلیمڈ فار اٹ نا. لیکن پولیٹیشین کریں گے آپ پولیٹیشین تو نہیں کہہ سکتے نا, ٹیکنوکریٹس میجورٹی پاورفل ہیں. کئی ایسے پاورفل وزیر آج بھی آپ کو ملیں گے جن کا پبلک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن عام آدمی تو یہ نہیں پوچھے گا نا جی, وہ عام آدمی تو کہے گا جی میں تو جناب تانوں ووٹ دیتا ہے, میرے کام ہی نہیں ہوندے. پھر بس یہ تو یہی المیہ ہے. اس لیے سیاست سے لوگوں کو اعتماد اٹھتا جا رہا ہے, اونرشپ نہیں لوگ دیتے.
لوگ سسٹم کے ساتھ پیار نہیں کرتے, سسٹم کے پیچھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے, اسی وجہ سے. دیکھیں خان اور صاحب چیز میں ایک بول رہا بات ہے نا, سوری آپ دونوں کو کاٹ رہا ہوں, بات یہ ہے آج کل کے کچھ لیڈران بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں عوام کے لیے کام مت کرو, مجھے لوگ ویسے ہی ووٹ دے دیتے ہیں. تو جب عوام ایسے لیڈران کو ووٹ دیتے ہیں کہ ان کو مطلب وہ اپنے حق کے لیے, ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میرے لیے کیا بہت کم پرسنٹیج اچھا ہے. ہے. دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ تو پھر ابھی کیسے کامیاب آپ نے ملک صحیح ہوگا؟ پچھلے سال اوورسیز کنونشن کیا, ابھی پھر کرنے جا رہے ہیں, ابھی کشمیر میں ہوا. اتنا بڑا مطلب ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ لوگ یہاں پر آئیں اور اوورسیز کے لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. اب جب وہ یہاں پر آتے ہیں اور ہمارے بیوروکریٹک چینل کو اتنا ذلیل و خوار کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار بس چھوڑو واپس جاؤ. اب آپ دیکھیں, میں مثال دیتا ہوں کہ ہم جب پہلے حج عمرے پہ فار ایگزامپل جاتے تھے تو وہ جو امیگریشن ہوتا تھا, وہ بندہ کبھی نماز پڑھنے چلا جاتا تھا, آدھا گھنٹے بعد آتا, وضو کرنے چلا جاتا تھا, فون پہ بات کر رہا ہوتا تھا, مسواک کر رہا ہوتا تھا, آپ کھڑے ہوتے تھے. اب آپ جائیں ود ان منٹس بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین مرد بیٹھے ہیں, کمپیوٹرائز سسٹم آ گیا ہے, ٹھک 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 فوراً سب کچھ جو ہے انہوں نے ون ونڈو چیزیں کر دی ہیں. آپ ان کو اپنے دفتروں میں اتنا ذلیل کرتے کہتے ہیں یار بات چھوڑو کسی اور جگہ انویسٹمنٹ کر لو, اس آفس چلے جاؤ, پھر ادھر سے نوسی لو, کوئی ون ونڈو نہیں ہے, اتنے ذلیل ہو جائے کہتے ہیں یار بات. اوورسیز کی نے بات کی ہے, گھروں پہ قبضے, زمینوں پہ قبضے, ان کو پتہ ہے اگلے کو یار مجھے پتہ ہے کہ یار یہ میرے رشتہ دار ایک مہینے کے لیے چھٹی پہ آ رہا ہے, اس کو ادھر ہی عدالتوں میں آگے پیچھے کر کے چلو بھاگ جائے گا واپس اپنی نوکری پہ جائے گا. تو یہ چیزیں جب تک آپ آؤٹ آف دی باکس سولوشن نہیں دیں گے اور جب تک آپ سخت ایکشن نہیں لیں گے, لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے رہیں گے, تو پھر نہ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا نہ کوئی چیزیں. پھر آگے آپ نے مجھے بتائیں اتنا ٹیکس لگا لیا ہے, انہی کے دور کی مہربانی ہے جب یہ اس وقت مہینہ 2 مہینے کے لیے آتے ہیں. پی ٹی آئی نے جب کیا تھا نا, وہ جو ان کے جو ایڈوائزر تھے, آپ مجھے بتائیں ایک موبائل آپ لے کے آتے اس کے اوپر بھائی 2 لاکھ روپے ٹیکس دو, اس سے پاکستان آباد ہو گیا ہے. یہ باقی جو چوریاں چیزیں ان کو ختم کرے, غریب لوگوں کے لیے آپ نے ٹیکس لگا دی, مطلب ہے کہ ختم کرے ٹیکس, سہولیات دے لوگوں کو. موبائل پہ آپ نے ٹیکس لگا لے, باقی آپ نے اتنے بڑے بڑے ٹیکس چور ہیں ان کو نہیں پکڑتے, لیکن غریب آدمی موبائل کے اوپر ٹیکس دے گا خامخواہ. اس کو فکس تو کرنا تھا پولیٹیشینز نے نا, کمزوری ہے پولیٹیشنس کی. لیکن یہ نہیں کر رہے, اسی لیے تو عوام میں عزت بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ہم جب آ جاتے ہیں نا تو ہم پھر بابوں کی باتیں زیادہ مانتے ہیں اور سیاستدانوں کی کم مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹائی سوٹ والے جو ہے نا, یہ ہمیں اچھا مشورہ دیتے ہیں جو غیر حکومت کو بھی دیتے ہیں, اور بیڑے ہمارا وہی غیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سیاستدان اچھا مشورہ. پر ریالٹی بھی یہ ہے نا, ریالٹی چیک بھی یہ ہے کہ when you are dependent on the donors and lending agencies, so you're bound to like I have seen follow their from 15 years. instructions. لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پولیٹیشین جو ہے وہ پبلک میں ہوتا ہے, دفتروں میں نہیں بیٹھے ہوتے, جس کے اوپر دن میں 5 بندے بھی نہیں مل سکتے. جو ایڈوائزر ہیں گورنر صاحب, جو ایڈوائزرز آپ دیکھ لیں جو پرائم منسٹر کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو پچھلے 15-20 سال سے اسی کرسی پہ چپکے ہوئے ہیں. ایڈوائزر فلانا, ایڈوائزر اسٹیبلشمنٹ, یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہی رائے دیتے ہیں. اچھا وہ 2018 سے 2022 کی حکومت میں بھی, 2022 سے 2026 کی حکومت میں بھی, اور اس سے پہلے کی حکومت میں بھی تھے. تو مجھے بتا دیں کہ پھر آپ کیسے چینجز لائیں گے جب وہی لوگ بیٹھے ہوں صاحب گے. نے وہ اگزامپل دیا ہے نا, دیکھیں جو ایک بندہ آیا وداؤٹ نیمنگ اینی مور, انہوں نے کہا جی چاند صاحب تسی فلانی پارٹی شامل ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو جب اس پارٹی کی حکومت آ گئی تو وہی بندہ جناب اسی پارٹی کے ساتھ تھا, تو اتنے چاند صاحب نے کہنا اتنے چپ رہنا ذرا اتنے گل نہ کرنا, یہی گل سی. فی الحال تو ٹھیک چل رہے ہو, فی الحال تسی ٹھیک چل رہے, سو وہ ٹھیک ہے, آپ یو ہیو اے پوائنٹ. عیدی دینی تو لفافے دیو, کچھ لفافہ وہ کرو. عید مبارک کی عید مبارک ہو سر آپ عید کو, مبارک کریں گے آپ کو رانا صاحب بغیر عیدی عید مبارک ہو. بغیر عیدی عید ہاں سب کو, ہاں آپ کو نا آپ کیا ہی ہے نا, یہی سوکھی عید مبارک. سوکھی عید مبارک ہو. آپ کو چادریں دیں گے, آپ کو جناب پورا, آپ کو جناب اگر آپ دیں گے, ہم سوشل میڈیا پہ فون لگا نہیں دیں گے تو ہم سوشل میڈیا پہ پھر بھی لگائیں ہاں نہیں پھر بھی لگانا ہے کہ انہوں نے کہ ہم سے ہمیں دی تھی لیکن ابھی ہم دکھا نہیں سک رہے. نہیں ہم یہ بولیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. آپ کو ذرا کھل کے آپ سے باتیں ذرا تھوڑی سی چلو شکر ہے, وہ آپ کا گلہ تو ختم ہو گیا نا کیڑا والا جو تھا. وہ گلا کوئی نہیں ختم ہوا, وہ تم دونوں نے گڑبڑ کی ہے. ٹھیک ہے, آپ سب کو بہت بہت عید مبارک جی.
فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.